السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا، اسی لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہر ایک چیز کی خصوصیات ہوتی ہے۔ یہ جو مبارک مہینہ ہمارے پاس آ چکا ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ خصوصیات، اس کے کچھ فضائل ہوتے ہیں، جس کے بنا پر اس کو ہر مہینے سے افضل قرار دیا، افضل بتایا گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نزول قرآن۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ بات بالکل آیا ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ نبی سب سے افضل نبی ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ ہے، اور جس رات میں نازل ہوا وہ راتوں میں سے سب سے افضل مہینہ لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ اگر کوئی ہدایت تلاش کرنا چاہے تو وہ شخص بتائیے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات قابل ذکر کر دوں کہ قرآن مجید کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور کتاب میں اپنا دین تلاش کرنا چاہے، اپنا فیصلہ لینا چاہے، اپنا حاکمیت کو ظاہر کرنا چاہے، تو یقین کیجئے وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے لیے قرآن مجید ہی ہدایت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے باعث رحمت کے بجائے باعث ذلت ہو جائے گی۔ اسی لیے میرا عزیزو، ہمیں ہر وہ کام، ہر وہ چیز قرآن کے ذریعے ہی تلاش کرنا ہوگا، قرآن کے ذریعے ہی ہم کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں تو یقین کیجیے آپ کے لیے جنت کی ٹکٹ پکی ہے، اگر آپ قرآن اور حدیث کے خلاف چلیں تو آپ کے لیے جہنم کی ٹکٹ کنفرم ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیات ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک کر کے ہر ایک خصوصیات کے بارے میں ذکر کروں گا۔ بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ نزول قرآن یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، کیونکہ اسی لیے اس کو افضل قرار دیا، اسی لیے اس کو افضل قرار دیا گیا، اور یہ مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اب ہمارے کچھ مسلمان بھائی قرآن مجید کو طاق سے یا پھر الماری سے نکال کر پڑھیں گے ضرور، جی، چاہے وہ 15 پارہ ہو، 20 پارہ ہو، یا پھر پوری قرآن ہو، لیکن وہ پوری قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر اس شخص کو پوچھا جائے کہ کیا آپ نے قرآن کو مکمل کر دیا، بالکل وہ جواب دیں گے کہ قرآن کو مکمل کر دیا، لیکن اگر آپ ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اس قرآن کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کی ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آیا، تو یقیناً اس کے پاس نہ کہنا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں مخاطب ہے، اور ہمارے جو عملی زندگی کا ہماری جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی ہم کیسے گزاریں، یہ سب قرآن مجید میں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین کیجیے آپ کے لیے فائدہ ہے۔ آپ 1 گھنٹہ نہ ہی صحیح، آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ ہی پڑھیں، لیکن قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کا بار الہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس قرآن جیسی عظمت نعمتوں سے نوازا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن مجید کے اندر جو جو چیز وارد ہیں، جو جو چیز بیان ہوئی ہے، ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔